السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کمیٹیوں کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ کمیٹیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک سادہ کمیٹی ہوتی ہے، ایک بولی والی کمیٹی ہوتی ہے، ایک لکی کمیٹی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت فرما لیں، جو سادہ کمیٹی ہوتی ہے یعنی جتنا ہم پیسے دیتے ہیں اتنے ہی لیتے ہیں، اور وہ سب کو معلوم ہے، وہ 1 سال پر مشتمل بھی ہوتی ہے، 6 مہینے پر بھی، 2 سال پر بھی، 2.5 سال پر بھی۔ یعنی اگر کوئی 5,000 روپیہ منتھلی دیتا ہے، اگر وہ 20 مہینے کی ہے تو 1 لاکھ روپے جو ہے اس کو مل جاتا ہے۔ ہر مہینے وہ 5,000 روپے دیتا ہے، تو ہر منتھ جو ہے وہ اس کو اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے، یا بعض لوگ پہلے قرآن اندازی کر لیتے ہیں، تو 20 مہینے کے اندر اس کو 1 لاکھ روپے مل جاتا ہے 5,000 کے بدلے میں۔ ہر منتھ جو ادائیگی ہوتی ہے تو 1 لاکھ، چونکہ 20 ماہ کا 1 لاکھ بنتا ہے، تو یہ تو بالکل جائز ہے، اس کو سادہ کمیٹی کہتے ہیں۔ ایک کمیٹی ہوتی ہے لکی کمیٹی۔ لکی کمیٹی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو بولی والی کمیٹی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لکی کمیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 10 20 30 50 افراد ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی کمیٹی نکلتی جائے گی وہ کمیٹی سے باہر ہوتا جائے گا۔ یعنی اگر ایک بندہ ہے، اس کی پہلی کمیٹی نکلی ہے، یعنی اگر 5,000 روپیہ ایک فرد کو دینا ہے ہر منتھ میں، تو 5,000 کے بدلے میں موٹر سائیکل اس کو مل جاتی ہے، یا پھر جتنے افراد ہیں اس کی جو مجموعی کمیٹی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ وہ ایک کمیٹی سے اس کو 2 لاکھ مل گیا یا موٹر سائیکل مل گئی، یہ اس کو لکی کمیٹی کہتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ جوئے کے ساتھ ہے، اور جوا جو ہے قرآن کریم کی 7ویں سپارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا جو جوا ہے اور شراب ہے یہ سب کام شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب اور بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بولی والی کمیٹی ہوتی ہے۔ بولی والی کمیٹی بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں افراد 10 20 30 جتنے بھی ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، تو وہ افراد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک بندہ بولی لگاتا ہے، تو بولی جس نے سب سے کم بولی لگائی، یعنی مثال کے طور پہ جو 20 افراد ہیں، 20 افراد کے اگر پیسے مکمل جمع کیے جائیں تو وہ بنتے ہیں 2 لاکھ روپیہ۔ تو 2 لاکھ میں سے اگر ایک بندہ بولی لگاتا ہے، جو سب سے کم بولی لگائے گا، یعنی وہ کہتے ہیں 1,70,000 میں اٹھاتا ہوں اس 2 لاکھ والی کمیٹی کو، تو 1,70,000 روپیہ کم بولی والی کو دیا جاتا ہے، جو باقی 30,000 روپیہ ہے وہ لوگوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سود ہے، لکی کمیٹی بھی سود ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو بولی والی کمیٹی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، شرعی طور پر حرام ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 483 پر یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں قال کل شیء فیہ قمار فہو من المیسر۔ فرمایا ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق جوئے سے ہے وہ میسر میں شامل ہے، چونکہ میسر کا تعلق قرآن مجید کی آیت سے ہے۔ فرمایا کہ چونکہ جو 7ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میسر حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق جوئے کے ساتھ ہے وہ چیز جو ہے وہ حرام ہوگی۔ مزید اس کے اندر یہ سماعت فرمائے کہ جوا کہتے کسے ہیں اور اس کے لیے کون سے لفظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ عربک میں لفظ جوا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قمار استعمال ہوتا ہے۔ المحیط البرہانی فی الفقہ نعمانی کے اندر کتاب الاستحسان والکراہیہ میں یہ عبارت موجود ہے، القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص۔ قمار جوئے کو کہتے ہیں اور یہ لفظ بنا ہے لفظ قمر سے، اور لفظ قمر کہتے ہیں وہ جو بڑھتا ہو اور کم ہوتا ہو، گھٹتا ہو اور بڑھتا ہو۔ چاند کو بھی چاند اس وجہ سے قمر کہتے ہیں کیونکہ چاند جو ہے وہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ظاہر آپ کے سامنے کبھی 14ویں کا، کبھی 10 کا، کبھی 12ویں کا، کبھی وہ 1 کا ہوتا ہے، تو مختلف چونکہ وہ بڑھتا رہتا ہے مختلف لحاظ سے، اس وجہ سے چاند کو قمر کہتے ہیں عربی میں۔ تو فرماتے ہیں کہ القمار مشتق من القمر، قمار جو ہے یہ مشتق ہے قمر سے، الذی یزداد وینقص، چونکہ یہ جو قمار ہوتا ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ سمی القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرین مما يجوز ان يذهب ماله الى صاحبه ويستفيد مال صاحبه قبر صاحبه فيزداد مال كل واحد منهما وينقص وينتقص اخرى فاذا كان المال مشروط من الجانبين كان قمارا۔ کہتے ہیں کہ جوا جو ہوتا ہے، جوا
دو بندوں کی جانب سے ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ زیادہ مال لے جاتا ہے، دوسرا جو ہے اس کا مال یا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ تھوڑا مال ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے جوئے کے اندر جو چیز حرام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام فرمایا ہے جوئے کو، اس کی وجہ یہ ہے اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے عقل میں جو ہے وہ ہمیشہ ٹینشن رہتی ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، نماز اور قرآن سے غافل رہتا ہے، وہ دینی احکامات پہ عمل کرنے سے غافل رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جوئے کو جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جوا لگایا، مثال کے طور پہ آج کل یہ جوا جو ہے وہ بہت عام ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ میچ ہوتا ہے تو میچ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر فلاں صاحب نے چھکا مار دیا یا اگر فلاں ٹیم ہار گئی تو تم نے جو ہے وہ اتنے پیسے دینے ہیں، اگر وہ جیت گئی تو میں اتنے پیسے دوں گا۔ جوئے کے اندر یہ ہوتا ہے ایک جو ہے وہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے، دوسرا جو ہے بہت زیادہ مال لے جاتا ہے۔ تو شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام فرمایا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات سے آپ چند ٹکوں کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ ناراض مت کریں۔ بخاری شریف میں 4 مقام پر یہ حدیث موجود ہے، 4860 حدیث کا نمبر ہے، اسی طرح 6107، 6301، 6650، یہ چاروں حدیثوں میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے یہ کہا اپنے دوست سے کہ آؤ جوا کھیلیں، فرمایا کہ اس کا یہ کہنا اتنا بڑا گناہ ہے، وہ اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے۔ یعنی آپ سوچیں جس جوئے کو صرف دعوت دینا کتنا گناہ ہو، وہ جوا کھیلنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لہٰذا اس حوالے سے ہماری گزارش ہے آپ حضرات سے، قرآن کریم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اب چونکہ جب ایک بندہ جوا کھیلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ جیتتا ہے وہ جوا کی صورت میں، تو ایک بندے کو کنگال کر لیتا ہے، تو ایک ناحق طریقے سے آپ نے اپنے بھائی کا مال لیا ہے، اگرچہ وہ رضامندی کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ایک بندہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا مال چلا جائے۔ اب چونکہ جوئے کی صورت ہوتی ایسے ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ مال لے جاتا ہے، دوسرا کنگال ہو جاتا ہے، شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔